بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وزیر اعظم کے مشیر داخلہ کو پریس کانفرنس کرنی پڑے گی اور بتانا پڑے گا کہ ان کا مسلک، ان کا عقیدہ ہے کیا۔ نذیر چوہان جو جہانگیر ترین گروپ کے رکن صوبائی اسمبلی ہیں، جس طرح انہوں نے تھانہ ریس کورس کے باہر بات کی تھی، آج بھی انہوں نے اپنے دوستوں میں اسی عزم کا اظہار کیا ہے، اعادہ کیا ہے کہ اگر میں نے یہ کہا ہے تو میرے اوپر مقدمہ مزید تیز کیا جائے اور میرے خلاف جتنی مرضی ایف آئی آر درج کرائی جائیں، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے یہ مورچہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اور لاہور کے اندر ان کے حوالے سے جس طرح لوگ ان کے فریفتہ ہوتے جا رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے لیے معاملہ ہو جائے گا خراب، اور شہزاد اکبر کے لیے تو ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ شہزاد اکبر صاحب آ کے قوم کے سامنے، ویسے بھی تو ذرا سی بات پہ پی آئی ڈی میں یا لاہور میں یا اسلام آباد میں بیٹھ کے وہ گھنٹوں خطاب کرتے ہی ہیں نا، تو وہ آ کے یہ کہہ دیں کہ میں عقیدہ ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہیں، اور وہ مرزا صاحب پہ، مرزا غلام احمد قادیانی کی نفی کریں، لعنت بھیجیں جو نذیر چوہان صاحب نے کہا ہے، وہ آ کے انہیں بھیجنی پڑے گی۔ اگر نہیں بھیجتے تو یہ معاملہ اندر ہی اندر سلگتا چلا جائے گا اور یہ بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ مسئلہ جب مذہبی طور پہ جذباتی مسئلہ بن گیا اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگتے ہوئے پھر سے سڑکوں پہ لوگ آ گئے، تو خان صاحب آپ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی، اور مشیر داخلہ صاحب آپ کے لیے تو بہت ہی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے اس ایشو کو اگر بہتر کرنا ہے تو اپنی ایمانیات کا مظاہرہ کیجئے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں میں ایف آئی آر کراؤں گا، اور جذبات، اور فواد چوہی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایسے الزامات پہ تو سزا ہونی چاہیے اور پولیس کیس ہونا چاہیے، اس پہ اب لفاظی اور بیان بازی سے کام نہیں چلے گا۔ لاہور کے اندر صرف ایک ہی طبقہ نہیں بلکہ تمام تر مسالک، تمام تر مذاہب، اور مذاہب کی بھی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر ایک کا یہ کہنا ہے کہ ایسے معاملات پہ اپنے آپ کو کلیئر کر دیجئے، اور اگر ایسی سازشیں جن کا ہم سنتے آ رہے ہیں پہلے دن سے کہ سازشیں ہوں گی اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اور وہ لوگ کریں گے جو پیچھے بیٹھے ہوئے کہیں اور، تو اس پہ یہ مسئلہ اگر بڑھ گیا تو خان صاحب آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آپ پہ داغداریاں رہیں گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے تمام جتنے بھی مشیر ہیں، جتنے بھی وزیر ہیں، ان کو یہ کہہ دیں کہ وہ قوم کے سامنے آ کے، وہ جس طرح آپ نے جب حلف اٹھایا تھا تو خاتم النبیین آپ سے کہا نہیں جا رہا تھا، اس پہ بھی لوگوں نے شک کیا، پھر آپ پہ بھی کہا جاتا تھا، الزام لگتا تھا، نذیر چوہان صاحب نے بھی یہ بات دہرائی ہے، آپ پہ بھی الزام لگتا تھا کہ آپ قادیانی ہیں اور آپ کا ننیال قادیانی ہے، تو آپ نے دھرنوں کے اندر اس کو کلیئر کیا تھا کہ نہیں میرے اوپر الزام ہے اور ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا جس پہ الزام ہے اس کو سیخ پا نہیں ہونا چاہیے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے تو الزام لگ گیا میں چھڑاں گا نہیں۔ نو، آپ مشیر داخلہ ضرور ہیں، ایف آئی آپ کے انڈر ضرور ہے، آپ شیخ صاحب کی وزارت میں ہاتھ مار سکتے ہیں، آپ بلکہ چخ بھی مار سکتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر کسی پہ ایسا الزام لگتا ہے، جھوٹا الزام جو لگتا ہے، اس پہ سزا نذیر چوہان کو بھی الٹا لٹکا دیجئے اگر اس نے جھوٹا الزام لگایا، لیکن پہلے آپ تو آ کے کہیے کہ نہیں جی یہ میرے ہاتھ میں کتاب مبین ہے اللہ کی، میں اس کو اٹھا کے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں، اور آ کے مرزا غلام احمد قادیانی پہ تھو کر دیں تھوڑی سی۔ اگر کوئی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں عقیدہ ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں، تو تھو کر دو، گالا کر دو۔ ویسے بھی تو آپ گالیاں نہیں دیتے بیٹھ کے ایک دوسرے مخالفین کو، مجھے پتہ ہے اس چیز کا، کیمرے کے سامنے آ کے ذرا آپ روک لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں جس طرح میں بھی کرتا ہوں، ورنہ کیا گالیاں نہیں دیتے آپ؟ لہٰذا آ کے کہہ دیجئے لاہور کے اندر جو لاوا پک رہا ہے، اگر یہ پھٹ پڑا تو شیخ صاحب آپ بھی نہیں سنبھال پائیں گے، وزیر داخلہ صاحب اور مشیر داخلہ صاحب آپ پہ تو ڈائریکٹ الزام ہے۔ اس الزام پہ اپنی پوزیشن واضح کیجئے، اپنے آپ کو کلیئر کیجئے، ورنہ لاہور کے اندر جتنے مسالک ہیں ان کے علماء بھی اور ان کے کارکن بھی، اور یہ نہیں ہے کہ مولویوں کے پیچھے ٹرنا ہے، اگر عام بندے کا بھی تو اس پہ عقیدہ ہے، عام بندے کا بھی تو اس پہ یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو امی وابی وہ خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ آپ پہ ہے۔ اگر یہ چنگاری سلگ گئی
یہ کسی آگ کی صورت اختیار کر گئی تو شیخ صاحب نہ تہاڈی وزارت داخلہ رہنی ہے اور نہ کچھ رہنا ہے، لہٰذا اس پہ کلیئر کر لیجئے۔ لاہور کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور نذیر چوہان کی سپورٹ اسی طرح بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ جتنی مرضی کالعدم تنظیمیں اور جی ہم پابندی لگا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں اور 4th شیڈول میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں، وہ سندھ میں ڈالیں، یہاں ڈالیں، کے پی میں ڈالیں، بلوچستان میں ڈالیں، لیکن کسی کے 4th شیڈول میں نام آنے سے محبت رسول، حب رسول اور یہ ایمان رسول جو ہے ان کی ختم نبوت کے حوالے سے اس کو سلب نہیں کیا جا سکتا، نہ دل سے نکالا جا سکتا ہے، نہ ذہن سے نکالا جا سکتا ہے اور نہ ایمان سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس پہ کلیئرٹی ہوگی، ورنہ ان قریب وہ وقت آ جائے گا جو میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے یہ کہ شہزاد اکبر صاحب آپ عام پہلے ہی نہیں پھرتے، خیر آپ عام جگہ پہ، لیکن اگر آپ عام جگہ پہ گئے تو ہوں چھتر چھوٹے نہیں ہونے، بڑے سائز دے ہونے، تواڈے منہ دے سائز دے ہو جانے جے، اور اس پہ آ کے کام خراب ہو جانا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے لاہور کے اندر بیٹھ کے یہ میں متنبع بھی کر رہا ہوں اور میں خاص صاحب آپ سے بھی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ آپ ہی آئی تھی نا ہماری بھابھی بشرا بی بی، وہ یہاں تشریف لائیں، انہوں نے جو اب تو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی مکس کر دیا ہے، اور بڑی اچھی بات ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن اب یہ ایزی نہیں رہے گا خان صاحب آپ کے لیے بھی اور شہزاد اکبر صاحب آپ کے لیے بھی، اور جتنے بھی فواد چوہدری صاحب آپ بھی میرا خیال ہے ایک دفعہ آ کے قوم سے یہ کہہ دیں کہ بھائی میں ختم نبوت سے یقین رکھتا ہوں، وگرنہ یہ لسٹ بنتی چلی جائے گی۔ ادھر بھی سوچنے والوں کی کمی موجود ہے، جذباتی لوگ زیادہ ہیں، حالانکہ سوچ سمجھ کے یہ بات ہونی چاہیے، مگر یہ موقع ایک ایسا ہے کہ قوم کے سامنے آ کے اظہار کر دیجئے، وگرنہ صرف سعد رضوی نہیں ہے جس کو آپ کبھی کچھ ڈکلیئر کر دیں گے، کبھی اس کے دماغی مسائل کر دیں گے، کبھی کہیں گے جی وہ عالم نہیں ہے، کبھی اسی کی جماعت کے بندے لا کے سامنے اور پھر ان کا قبضہ کرانا چاہیں گے تحریک لبیک پاکستان کالعدم پہ۔ نہیں، اب اس میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں جتنے بھی جید علماء ہیں ان کا بھی وہ نذیر چوہان صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں، اور جتنے کارکن ہیں، جتنے عام لوگ ہیں جو ختم نبوت جن کا ایمان کا حصہ ہے، وہ بھی نذیر چوہان کے پیچھے کھڑے ہو کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگانا شروع ہو جائیں گے، اور اس ردم کو اور اس نعرے کو پھر آپ روک نہیں پائیں گے، اور پھر مسائل جتنے خراب ہو جائیں گے اس پہ پھر بات کریں گے۔ لاہور میں ہوں اور لاہور میں بیٹھ کے کچھ باتیں یہ بھی کریں گے کہ اتحاد بین المسلمین کو تار تار کرنے کی کوششیں کیسے ہوتی ہیں، اور پھر اس میں علماء کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور ہمیں علماء سو نہیں چاہیے، علماء حق چاہیے۔ میں طارق جمیل کی بات نہیں کرتا، میں اشرفی کی بات نہیں کرتا، ان سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ بھی خان صاحب پہ زور ڈالیں تاکہ ان کے جتنے مشیر ہیں وہ ختم نبوت کے حوالے سے براہ راست آ کے قوم پہ یہ کہیں کہ اسی مرزا غلام احمد قادیانی تے تھو کرنے ہیں اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔